میں شیخ سید حاضر ہوں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں سدرا احمد، زہرا سوم جی اور شمائلہ سکندر. اپنے زبان سے انہوں نے خود ہی بول دیا. اور ہم آج بہت سی باتیں کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں ایک بہت اہم موضوع پہ جاؤں جس سے میں کافی ڈسٹرب ہوں، اور ڈسٹرب اس بات کی ہے کہ میں نے سبزواری صاحب کا ایک پروگرام غلطی سے دیکھ لیا، اور مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ میں ان کو اتنا ہائی ریگارڈ، اتنے بڑے نمبر کیوں دیتا رہا. تو اس پروگرام کے بارے میں ہم بعد میں جاتے ہیں، لیکن پہلے یہ بتائیں سدرا کہ 20 تاریخ کو بین الاقوامی سولیڈریٹی ڈے کیا ہے؟ انسانی یکجہتی کا دن. انسانی یکجہتی کا دن. تو یہ انسانی یکجہتی کا دن کیا ہے، کیوں منایا جا رہا ہے، کون منا رہا ہے، انسانی یکجہتی کا دن منانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی ڈاکٹر عائشہ، یہ دن جو ہے اقوام متحدہ کا بین الاقوامی دن ہے. یہ انسانی یکجہتی کا دن منایا جاتا ہے. سب سے پہلے 2005 میں منایا گیا، اب یہ ہر سال 20 دسمبر کو منایا جاتا ہے. اس دن جو ہے ایکچولی جو انسانی حقوق ہیں یا عام لوگوں کے جو مسئلے ہیں، جیسے کہ غربت ہو گئی یا بھوک ہو گئی یا بیماری ہو گئی، اس کے لیے مل کر سب لوگ مل کر جدوجہد کریں اور ایسی یکجہتی پیدا کریں یا اس کی اہمیت کے بارے میں لوگوں سے بات کریں کہ مل کر اس چیزوں سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں. اور ایک جو ہے اور اس چیز کی یہاں جیسے یونٹی ہے، ایک جو ورڈ ہے یونٹی، اس کی میننگ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کی حوصلہ افزائی کیسے کی جائے. تو اس دن کے بارے میں سب بات کریں. اور اس بار تو ان کا جو سلوگن ہے وہ یہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ یکجہتی یا یونٹی کے بارے میں اویئرنیس کو پھیلانا. نہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر یہ کہوں کہ یہ جو ہمارا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہے، تو کیا یہ جو یکجہتی کا دن ہے اس کے ذریعے سے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے کچھ ہدف ہم پورا کر سکتے ہیں؟ جی بے شک پورے کر سکتے ہیں. جیسے کہ ان کا جو ایک انیشیٹو ہے ہی فار شی، جو ہم ہمیشہ جینڈر ایکولیٹی کی یا ایکوٹی کی بات کرتے ہیں، تو یہ سلوگن اس کو پورا کر رہا ہے. دوسرا جیسے ایک اور ہے ہماری SDG ہے اکنامک گروتھ، تو ہم ہمیشہ اکنامک گروتھ ان کی ہی بات کرتے ہیں نا. یہ جو چیز ہے کہ ایک جو زیادہ امیر ہے وہ کم امیر، کم غریب، تھوڑے غریب، وہ جو یہ والی جو ایک سیڑھی بنی ہوئی ہے اس کی طرف کام کرنا ہے، اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کیسے جو ہے بڑھانا ہے. تو ہماری SDGs بہت ڈپینڈ کرتی ہیں اس دن پہ. شاید اس لیے یہ دن کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ ہم سب اس کے بارے میں بات کریں اور اس کی اہمیت اور اس کی جو اویئرنیس ہے اس کو اجاگر کریں. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ انسانی یکجہتی کی بات کرتی ہیں تو یہ انسانی یکجہتی صرف پاکستان تک محدود ہے، ہندوستان تک محدود ہے، یا ساری دنیا کی انسانوں کی یکجہتی کی بات ہو رہی ہے؟ یہ پورے انسان، جیسے بین الاقوامی دن ہے نا، یہ تو اقوام متحدہ نے یہ دن اس لیے منایا ہے کہ سارے ملک یہ جو ہے مل کر اس دن کا اور ایک مساوات کا، ایک محبت کا، کیئر کا، لو کا، ریڈکشن آف پاورٹی ہو گئی یا ایکولیٹی، اس کا پیغام جو ہے وہ پھیلائیں. تو یہ جو ایک گانا ہے جان لینن کا، امیجن، میرے خیال میں وہ گانا ہم سنا دیتے ہیں یکجہتی کے دن کی یاد میں. تو جان لینن کا گانا یہی ہے نا، کیا کہتا ہے وہ کہ امیجن ایک ایسی دنیا ہو جہاں پر کوئی غریب نہ ہو، امیجن کوئی ایسی دنیا ہو جہاں کوئی بھوکا نہ ہو، امیجن کوئی ایسی دنیا ہو جہاں سب لوگ خوشحال ہو رہے ہوں. یہ بہت مشہور گانا ہے جان لینن کا. تو میرا خیال ہے کہ ہم تھوڑی سی اس کے بعد بات کرنے کے بعد اپنے پروگرام کے اس حصے میں ہم جان لینن کا وہ گانا جو ہم پہلے بھی سنا چکے ہیں ہم سنانے کی کوشش کریں گے. مجھے یقین ہے کہ اطہر صاحب ہماری اس میں مدد کریں گے اور ایک اچھا سا گانا ہمیں سنا دیں گے. اور جان لینن کے بارے میں کیا پتا ہے سدرا آپ کو؟ مجھے تو زیادہ نہیں پتا. آپ کو پتا ہے؟ مجھے ابھی معلوم ہوا کہ وہ کوئی مشہور سنگر ہے. اچھا، جان لینن بیٹلز کے بہت مشہور سربراہ سنگر تھے، اور جان لینن کو قتل کر دیا گیا تھا جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو ایک آدمی نے ان کا قتل کر دیا. اچھا، وہ کیوں؟ اور بس لوگوں کو جیلسی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے آئی ڈونٹ نو. وہ انتہائی اچھے انسان تھے، اور بیٹلز نے اپنے وقت میں، بیٹلز وہی تھے جنہوں نے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے تھے، میرے جیسے بال نہیں تھے ان کے، تو بال رکھے ہوئے تھے، اور یہ 4-5 کا ٹولہ تھا، اور جنہوں نے دنیا میں اس زمانے میں بڑے اچھے گانے گائے، اور اس زمانے میں ان کی بڑی دھوم مچی ہوئی تھی، اور ساری دنیا میں
ان کو مانا جاتا تھا. اور آج بھی بیٹلز کے جو پرانے گانے ہیں وہ اس طرح سے چل رہے ہیں کہ لوگ اس کو بھولتے نہیں ہیں. تو یہ گانا جب میں نے پہلی دفعہ سنا تھا، جب میں انگلینڈ 1982 وغیرہ میں پہنچا، تو اس زمانے میں یہ گانا جب پہلی دفعہ سنا تو مجھے لگا تو یہ تو کسی ایسے آدمی کی آواز ہے جو کوئی فلسفی ٹائپ کا انسان ہے. اور میرا خیال میں وہ فلسفی تھے، تبھی تو اس طرح کی باتیں دیکھیں نا، اس طرح کی شاعری آسان نہیں ہوتی ہے. تو میرا خیال میں ہم یہ گانا سنتے ہیں، اور گانا سننے کے بعد وقفے کے بعد فوراً حاضر ہوتے ہیں، اور پھر ہم بات کریں گے سبزواری صاحب کے بارے میں، جن کی وجہ سے آج میں بہت دکھی ہوں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دیکھو یار، یورپ میں بیٹلز جیسے سنگر ہوتے ہیں، اور جب وہ بات، اور ایسے بہت سارے سنگر ہیں. یہ جو مائیکل جیکسن مر گیا، مائیکل جیکسن کے کتنے بات اچھے گانے ہیں ایکویلٹی کے بارے میں، یعنی موسیقی کے غربت کے بارے میں. انہوں نے اپنا امپیکٹ کریٹ اسی طرح سے اور بھی بہت اچھے بڑے سنگر ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، اور اپنی آمدنی کا بڑا حصہ افریقہ اور ایشیا کے غریب ملکوں پہ خرچ کر دیتے ہیں. وہ انسانی یکجہتی کا ثبوت دیتے ہیں کہ نہیں. اور ہمارے جو فنکار ہیں جیسے سبزواری صاحب، اور اتنے سینئر فنکار، آپ کیا بہروز سبزواری صاحب کی جی ان کی بات کریں. ابھی ہم آتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے میں، بات کرتے ہیں بہروز سبزواری کے بارے میں. آج کے بعد ان کا جب بھی ٹیلی ویژن پہ شکل آئے گی تو میں ٹیلی ویژن بند کر دوں گا. تو وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger, or brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ.
بات, اور ابھی ہم نے بات کی جان لینن کے بارے میں, اور آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جان لینن کا وہ گانا سنایا جو میرے دل کے قریب ہے. اور میرے خیال میں کراچی کا بھی گانا سناؤں گا اگلے کسی حصے میں. وہ کون سا گانا ہے؟ بندر روڈ سے کیماڑی. میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ کراچی کے بارے میں بھی اتنا اچھا اسی طرح کا کوئی گانا بنایا گیا ہے, میں نے کیوں نہیں سنا. آپ کو پتا ہے میں نے گایا ہے کراچی کے بارے میں ایک گانا. اچھا, یوٹیوب پہ موجود ہے. تو نیکسٹ ٹائم پھر آپ ہمیں وہ کیوں نہ بس ابھی سنائے آپ, اس کے بعد یوٹیوب پہ نکالے میرا گانا ہے کراچی کے بارے میں. آپ لوگوں نے سنا ہے؟ میں نے, ارے آپ لوگوں نے سنا؟ نہیں, واقعی نہیں سنا. تو یار آپ لوگ اتنا بڑا فنکار گانے گا رہے ہیں اور آپ سن نہیں رہے ہیں, تو ابھی ہم نکالتے ہیں لائیو بھی سنیں گے سر. یہ تو ہمیں ضرور سننا ہے آپ سے. چلے ہم جاتے ہیں اس بات کی طرف جس کا میں ذکر کر رہا تھا, جس نے مجھے آج بہت اداس کر دیا. ہوا یہ ذرا کہ میں آج بیٹھا ہوا تھا پاکستان میڈیکل انسٹیٹیوشن کے آفس میں کہ مجھے ایک کلپ آئی. تو کلپ جب شروع ہوئی تو اس میں یہ بہروز سبزواری صاحب تھے اور ان کے ساتھ نادر نام کا کوئی آدمی تھا, وہ عورتوں کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو جب عورتوں کے بارے میں بات ہوتی تو ویسے بھی میرے کان اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں, آپ کو پتا ہے میں گائنیکالوجسٹ ہوں, تو میں سوچتا ہوں کہ چلو یار کیا پتا ہے کیا مسئلہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. مگر وہ جو انہوں نے بات کی ہے, میں اتنا اپسٹ ہو گیا کہ میں نے بولا یار یہ آدمی, اس کو ہم ایک بڑا ایکٹر سمجھتے ہیں, اتنی اچھی باتیں کرتا رہا ہے, یہ کیا بات کر رہا ہے. تو میں کافی دکھی, کافی پریشان ہو گیا کہ اس طرح کی بات کلپ پہ چل رہی ہے اور ساری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہوں گے, بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہے وہ کلپ؟ نہیں سر, وہ دیکھا تو نہیں ہے. بات کیا کہی انہوں نے؟ بات وہ یہ کر رہے تھے کہ جو عورتیں کپڑے پہنتی ہیں یہ بڑے خراب کپڑے ہوتے ہیں, اور اسکوٹر پہ جب بیٹھتی ہیں تو ان کا جو جسم سے چپکے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں اس کے پاس چادر تک نہیں ڈالتی, اور جب چادر نہیں ڈالتی ہیں تو لوگ گزر رہے ہوتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. اور اس سے زیادہ بیہودہ بات انہوں نے یہ کی کہ اگر بارش ہو جائے تو اس پہ فرما رہے ہیں کہ بارش ہو جائے تو بڑا اچھا لگتا ہوگا آپ کو. مطلب عورتوں کا اور عورتوں کے جسم کا اس طرح سے بیہودہ, گھٹیا, نوزیٹڈ, وومیٹس میٹر میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کسی ایسے آدمی سے جو کہ ایکٹر ہے, جو ٹیلی ویژن پہ آتا ہے, بہت سے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. تو کیا خیال ہے, ایسی کوئی بات کرنی چاہیے؟ بالکل بھی نہیں سر. مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نام لے رہے ہیں نادر علی, یہ تو ایک یوٹیوبر ہیں, پوڈ کاسٹ وغیرہ بناتے ہیں. یہ ان کو میں نے ویسے سنا تو نہیں ہے کہ کس طرح کی بات کرتے ہیں دوسرے پوڈ کاسٹ میں, لیکن جو آپ بات بتا رہے ہیں یہ تو بالکل ہی ناگوار, اور کسی کو کیسے پسند آ سکتی ہے, کسی کو کوئی بول بھی کیسے سکتا ہے. مطلب ان کو یہ اس دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں عورتوں کی عزت اور عورتوں کو امپاورمنٹ اور عورتوں کو شامل کرنا, یہ باتیں ہو رہی ہیں. ان کی نظریں صرف عورتوں کے جسم پر ہیں, اور ان کو یہی فکر رہتی ہے کہ وہ اسکوٹر میں بیٹھی ہے تو چادر ڈال لے. یہ تو مولویوں سے بھی, ایسے تنگ نظر بیکار کے مولویوں سے بھی بدتر ہیں, جو کم سے کم مولوی اپنے لحاظ سے بول رہے ہیں کچھ. یہ تو مطلب کس قسم کا آدمی ہے, میں تو سمجھ میں نہیں آئی. یہ ایجوکیٹڈ لوگوں میں سے ان کا شمار ہے. یہ نام نہاد ایجوکیٹڈ, بالکل یہ نام نہاد ایجوکیٹڈ ہیں, نام نہاد ترقی والے شہر کراچی میں رہتے ہیں, یہ نام نہاد انسان ہیں جن کے بارے میں لوگ اچھا سوچتے ہیں. صدرہ, آپ نے سنا ہے یہ پروگرام, دیکھا ہے آپ نے؟ جی ڈاکٹر شیر شاہ, میں نے سنا ہے یہ پروگرام, اور بہت دکھ کی بات ہے کہ ان جیسے سینئر اداکار جو کہ ان کی پوری فیملی انڈسٹری میں ہے, ان کی فیملی میں بھی خواتین ہوں گی. جی, ان کی بیگم, ان کی بہو, ان کی بیٹی سب انڈسٹری میں ہیں, اور کافی ٹائم سے ہم بچپن سے ان کو دیکھ رہے ہیں. جاوید شیخ ایز اے فیملی ٹری ہے ان کا بڑا, اور ان کے ہی یہ سارے ڈسینڈنٹس ہیں. جاوید شیخ کے بچے ہیں؟ جی. اور جو ہے, نہیں, آپ ذرا تھوڑا سا کریکشن کر لیجیے, جاوید شیخ اور بہروز سبزواری آپس میں سالہ بہن ہوئی ہیں. ہاں, اچھا, وہی کہہ رہی نا, بگ فیملی ٹری وہی ہے, وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو ان کی پوری فیملی جو ہے وہ انڈسٹری میں ہے. اور اب بھی جو دکھ کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی انہوں نے یہ کمنٹ بولا ہے اباؤٹ ڈریسنگ, وومین کی ڈریسنگ, کہ عورتوں کو کیسی ڈریسنگ پہننی چاہیے یا بائک پہ بیٹھی ہوئی ہے, اور پھر ایک بہت بھیانک سا کمنٹ ہے کہ ہم مرد تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ بارش ہو, تاکہ مطلب بارش اگر ہو جائے, مطلب ایک یہ بھی مرد انتظار کر رہے ہیں کہ یہ عورت اگر جا رہی ہے بائک پر اور بارش ہو جائے تو یہ ان کے لیے بہت اچھا منظر ہوگا. ہاں, ان کے لیے اچھا منظر. یہ ان کی یہ جو ہے نا مائنڈ سیٹ ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں سولیڈیرٹی ڈے کا, جہاں پر
ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہم مرد اور عورت مل کر کمیونٹی کو کیسے ریز کریں, ہم کس طرح اچھے اچھے کام کریں, ہم مل کر کون سی ترقیاں, یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اور دوسری طرف ہمارے اپنے لوگ جو کہ امپاورڈ ہیں, جو کہ ہائی پاور پوزیشن میں, جن کو ہم دیکھتے ہیں, اتنے سارے لوگ سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں, اور ہم جو ہے ہمارے جو اتنے سینئر لوگ اس طرح کی باتیں کریں. یہ کافی ناخوشی کی بات ہے کہ اس طرح کی کمنٹ انہوں نے کہا. اچھا, اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں, جب آپ کہتی ہیں کہ عورتوں کی آزادی اور عورتوں کی امپاورمنٹ, تو کیا مطلب ہے آپ کا؟ اب میں ذرا 2-3 چماٹے لگاؤں یہ بہروز سبزاری صاحب کو, ذرا ان کو بڑا غصہ آ رہا ہے مجھے یار. میں جائز ہے بالکل. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی آدمی اس طرح کے پروگرام بھیجے گا. اور مطلب یہ کہ کیا ہے عورتوں کی آزادی سے کیا مطلب ہے؟ جب ہم کہتے ہیں ہمارے, دیکھیں نا, آپ ابھی ٹھٹے میں تھیں, آپ نے دیکھا ہے کہ عورتوں کا کس طرح سے استحصال ہوتا ہے. آپ نے مردوں سے سنا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو مارتے ہیں تو وہ اب افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں, یہ جاہل لوگ ہیں, یہ جاہل لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب سو کالڈ جاہل لوگ ہیں. میرے خیال میں تو سبزاری سے زیادہ پڑھے لکھے اور زیادہ اچھے انسان ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سوری کہنا چاہتے ہیں اپنی بیوی سے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو, ہم نے آپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے. اور یہ آدمی یہ کہہ رہا ہے, یہ دونوں گھٹیا دونوں لوگ یہ فرما رہے ہیں کہ اسکوٹر پہ کوئی اگر عورت جا رہی ہو تو خدا کرے کہ بارش ہو جائے اور بارش سے ان کے کپڑے بھیگ جائیں تو پھر ہم ان کو دیکھیں. یہی مطلب ہے نا کہنے کا, مائنڈ سیٹ یہی مائنڈ سیٹ ہے نا, اور اس پہ خوشی منا رہے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں یار؟ کمنٹس کر رہے تھے. شمائلہ کیا کہتی ہیں آپ اس بارے میں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس قسم کے کسی بھی کامنٹس کی میں شدید مذمت کروں گی, اور چاہے کوئی بھی ہوں. یہ تو مطلب پھر آپ جس طریقے سے ایک سوشل فگر ہیں ہمارے لیے, ہم نے بہت ہمیشہ بہت رسپیکٹ سے ان کو دیکھا ہے, اور ہمارا یہی خیال ہے کہ کیونکہ جب آپ میڈیا کے تھرو, تو آپ ایک ایسی, آپ کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ کیونکہ آپ کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں کسی بھی میڈیا کے شخص کو, اور میڈیا ایک چینل ہوتا ہے جس سے آپ اپنے خیال, آپ لوگ بہت سارے آئیڈیلائز کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے ہر لفظوں کا, ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے, اور ایسے کمنٹ سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی دیکھیں تو افسوس کی بات یہی ہے کہ خواتین کے ساتھ جہاں پہ بھی کہیں زیادتی ہوتی ہے تو وہاں اول تو یہ آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہوتی, اور اگر آواز اٹھائی بھی جائے تو ان کے لیے بہت مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے جو لوگ عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. تو ہمیں تو, میرا تو اس کے برعکس بالکل خیال یہ ہے کہ بجائے اس کے ہمیں جو ہے ہر جگہ جو بھی فورم ملے, جو پلیٹ فارم ملے, وہاں پہ خواتین کی عزت سے کا ذکر انتہائی عزت سے کرنا چاہیے, اور ان کے حقوق کے لیے, ان کے رائٹس کے لیے جتنا ہو سکے ہمیں فائٹ کرنا چاہیے. بالکل. اب جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, کراچی کا امپریس مارکیٹ ہے. امپریس مارکیٹ میں کوئی ایک لڑکی آ گئی ہے, امریکن لڑکی آ گئی ہے, یا برٹش کوئی لڑکی آ گئی, یورپ کی کوئی لڑکی آ گئی ہے, اس نے وہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو عام طور پاکستانی لوگ نہیں پہنتے ہیں. تو امپریس مارکیٹ کے لوگوں کا اس کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اپنے کام سے کام رکھیں. ان کو کوئی ضرورت نہیں کہ اس لڑکی کے پیچھے بھی چلنا شروع ہو گئے. بالکل. ان کو کوئی ضرورت نہیں کہ دور سے نعرے مارے ننگی ننگی, یہ بکواس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو جو ذہنی عورتوں کی آزادی سے متعلق مردوں کی ذہنی آزادی یہ ہے کہ ہر عورت کو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھیں, چاہے وہ کچھ بھی پہنی ہو. یہ اس عورت کا پرسنل معاملہ ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پر کچھ ایسے کپڑے پہن کے آ گئی ہے جو شاید اس سماج میں قابل قبول نہیں ہے. اچھا, آپ کی ناخوشی میں اور اضافہ کرتی ہوں یہ بتا کر کہ انہوں نے تو یہ کمنٹ اچھا نہیں ہے اس کا مطلب, انہوں نے اپنا یہ کمنٹ بول دیا. اب ریئیکشن کیا آیا ہے؟ جو عام عوام ہے, جہاں کچھ اس طرح کی اور بھی لوگ ہیں جن کو یہ ناخوش لگا, یہ اچھا نہیں لگا, تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان کی گھر کی جو بہو اور بیٹیاں ہیں جو کہ ماڈل ہے, وہ کس طرح کے بھی کپڑے پہنتی ہیں, ان کو اور ٹیگ کر کے اور اس کو اور ویژلائز کر کے کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر کی جو عورتیں ہیں وہ تو آپ سے سنبھالی نہیں جا رہی, اب بائک پہ بیٹھی ہوئی, یہ بھی غلط ہے. ریئیکشن بہت برا آ رہا ہے. بات یہ ہے کہ ان کی بہو, ان کی بیٹی کچھ بھی کر رہی ہے, اس سے کسی عوام کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے نا, کیونکہ انیشیٹو ہی غلط تھا تو اب ریئیکشن بھی غلط آیا ہے. تو کیا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کمنٹ دے رہے ہیں کہ انہوں نے جو بولا ہے صحیح بولا ہے؟ جی بالکل, کچھ ایسے بھی ہیں. آئی تھنک 60% تو لوگ ایسے ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو کہا ہے وہ بالکل ایک راہ دکھا دی, مطلب اس طرح کی باتیں بھی کہہ رہے ہیں. لیکن یہ والا ریئیکشن بھی آ رہا ہے جو کہ بہت نیگیٹو جو ہے امپیکٹ چھوڑ رہا ہے.
سر اس بات پہ میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو ابھی آپ عورتوں کے کپڑوں ان کی چیزوں کی پوری بات کر رہے ہیں، تو اگر ہم اس کا براڈر ایسپیکٹ دیکھیں، یعنی کہ اگر دور اندیشی سے اس پہ غور کیا جائے، تو آپ دیکھیں جتنی بھی فرسٹ ورلڈ نیشنز، یعنی کہ جو قومیں، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ ویسٹرن جو ورلڈ ہے، جو کہ جس کو ترقی ہوئی، جس نے بہت کامیابی حاصل کی، اگر آپ جتنا بھی دیکھ لیں تو اس میں اگر آپ کہیں بھی سب غور کریں گے تو آپ کو یہ چیز دیکھنے سے ملے گی اور غور کرنے سے ملے گی کہ وہ لوگ عورت کے کپڑے یا جسم کو تو وہ دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہوتے، کہ وہاں پہ ہر عورت ایک آزادی کے ساتھ، چاہے اس نے کوئی بھی عورت کو یہ دیکھ کر جج نہیں کر رہا ہوتا کہ اس نے کتنے کپڑے پہنے اور کتنے نہیں پہنے ہوئے، بلکہ اس کی اپنی جو کہ کیا اہمیت ہے، اس کی کیا پرسنالٹی ہے، اس کے کیا اپنے کیا ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اس کو پہچانا جائے، تو اس کی اپنی پہچان پہ، اس کے جسم پہ غور نہیں کیا جا رہا ہوتا. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں. میں امریکہ میں کسی گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پر پاکستانیوں کا گھر تھا. وہاں پر جو گھر کی ایک بچی تھی، اس نے شارٹ ٹائپ کی کوئی چیز پہنی ہوئی تھی، مطلب ہاف پینٹ ٹائپ کا پہنا ہوا تھا. امریکہ میں بہت لوگ پہنتے ہیں. تو گھر کی گھنٹی بجی اور کسی نے کہا کہ فلاں صاحب آئے. تو اس کی ماں نے کہا کہ ایسا کرو، تم یہ تمہارے کپڑے سے نہیں، تم گھر کے اندر چلی جاؤ یا کچھ پہن لو. تو اس لڑکی نے اپنی ماں سے بولا کہ اگر میرے اس کپڑے پر کسی کو اعتراض ہے تو اس آدمی کا گھر میں داخلہ بند ہونا چاہیے نا. آپ مجھے کیوں پیچھے بھیج رہی ہیں؟ مطلب میں نے ایسا کیا کپڑا پہنا ہوا ہے جو کہ غلط ہے؟ اور میری نظر میں ایسا کوئی کپڑا نہیں پہنا ہوا تھا اس نے. بہت سے کتنے مرد ہاف پینٹ پہن کے گھومتے ہیں، اس نے بھی ایک ہاف پینٹ پہنا ہوا تھا. اسکول کے بچے وہاں بہت پہنتے ہیں، لڑکیاں بہت پہنتی ہیں. وہاں پر جو اسکول کا ڈریس ہوتا ہے، اسکرٹ، وہ پہنا ہوا ہوتا ہے. لیکن اس کی ماں نے بولا نہیں نہیں نہیں، یہ ہمارے فیملی رشتے دار ہیں، کیا سمجھیں گے. تو اس نے بولا پھر ایسے لوگوں سے ہمیں دوستی نہیں رکھنی چاہیے، ایسے لوگوں کو ہمارے گھر میں نہیں آنا چاہیے. ہمارے کپڑے، جو لوگ ہمارے کپڑے کی بنیاد پر ہمیں دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ایسا کپڑا پہنا ہوا ہے، تو ایسے لوگ گندے ہیں نا، تو ان کا علاج ہونا چاہیے نا. تو یہ مجھے اس کی بات بہت پسند آئی، تو میں نے اس کو شاباش دی. تو ان کی ماں نے مجھے حیرت سے دیکھا کہ آپ جو ہیں الٹا اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. تو میں نے بولا حوصلہ افزائی نہیں کر رہا ہوں، یہ لڑکی بالکل صحیح کہہ رہی ہے. بات یہ ہے کہ بندوں نے جب ہاف پینٹ پہن کر کے اور بنیان پہن کر کے، جس میں کہ ان کے دونوں کندھے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور گردن سے نیچے کٹا ہوا ہوتا ہے، تو ان کو تو کوئی نہیں بولتا کہ بھئی یہ کیا بے کپڑے پہنے ہوئے ہو. وہ تو بڑے شان سے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں دیکھا جائے تو. لیکن اگر کوئی لڑکی ایک سلیو لیس بلاؤز پہن کر کے کہیں جا رہی ہوتی ہے تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور جو بندوں کو تکلیف ہوتی ہے، علاج تو ان کا ہونا چاہیے نا. بالکل. تو یہ سبزواری صاحب کا علاج ہونا چاہیے نا. بالکل. اور یہ جو نادر خان ہے، نادر جو بھی ہے ایڈیٹ، اس کا علاج ہونا چاہیے نا. کیا خیال ہے، کیا کہتی ہیں صدرا آپ، علاج کس کا ہونا چاہیے؟ بالکل مردوں کا ہونا چاہیے. ان مردوں کا نہیں، میرا نہیں ہونا چاہیے بھائی، میں ٹھیک ہوں. یہ ہمارے افسر صاحب بالکل ٹھیک آدمی ہے. اچھا. ہاں جی. ان مردوں کا اعلان ہونا چاہیے جن کا دماغ اپنی جگہ پہ نہیں ہے، جن کی سوچ محدود ہے، جن کی فکر میں کچھ دم نہیں ہے، اور ان کو کسی وجہ سے، قسمت کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے کوئی ترقی مل گئی ہے اور وہ میڈیا کے کچھ آدمی بن گئے ہیں. تو ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ بنیادی طور پہ بہت گھٹیا انسان ہیں. لیکن سر آپ کو جو یہ بات ہے نا کہ انہوں نے جو بات کی ہے اور اس پہ وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، یہ بات سن کے آپ کو افسوس ہوگا کہ یہ بہت سے بیڈ رومز میں یا گیسٹ رومز میں یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. آپس میں لوگ اسی طرح کی بات کر کے اس پہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیونکہ 60% جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، کامنٹس میں لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے. لوگوں کی سوچ ابھی بھی یہی ہے اور کہیں نہ کہیں ہم گھر پہ بھی یہی بات کر رہے ہوتے ہیں. انٹرنلائزڈ ہمارے اندر دماغ میں یہی ہوتا ہے. جب ہم اپنی بچی کو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ جا کے کپڑے چینج کر لیں کہ کوئی آیا ہے، تو ہم اس کو اس بات کو ری انفورس کر رہے ہیں کہ آپ کے کپڑے میٹر کرتے ہیں. تو یہ سوچ نہ صرف ان کی ہے جو پڑھے لکھے ہیں، بلکہ یہ ہم گھروں میں بھی ہماری یہی سوچ ہوتی ہے اور ہم اس کو ری انفورس کرتے ہیں. دیکھو جیسے میں ہوں نا، میری والدہ نے جب پڑھنا شروع کیا، 60-70 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو برقع پہنتی تھی، تو انہوں نے برقع اتار دیا اور پڑھنے لگ گئی اور پڑھا، انہوں نے ڈاکٹر بن گئی وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوا. میرے پاس بہت سی لڑکیاں آتی ہیں جو کہ برقع پہنتی ہیں، تو مجھے تو ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ کام اچھا کرتی ہے، پڑھتی اچھا ہے، پارٹ 1 امتحان پاس کر لیا ہے، پارٹ 2 امتحان پاس کر لے گی، ضرور کام کرے. اور بہت سی لڑکیاں آتی ہیں جو برقع نہیں پہنتی ہیں لیکن حجاب ڈالتی ہیں، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے. بہت سی لڑکیاں آتی ہیں جو بغیر برقع کے آتی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے. بھائی اپنا کام سے کام رکھیں، مجھے کیا ہے. لیکن یہ جو موصوف ہیں، اب تو ان کا نام لینے کو بھی دل نہیں کر رہا ہے کہ میری زبان گندی نہ ہو جائے.
سر یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ ہم ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں تو کیا کیا ہم اس میں کور کرتے ہیں. صرف پڑھائی نہیں کرنی, ان کی سوشل ویلیوز کو بھی ساتھ میں کور کرنا ہے, ان کی کلچرل ویلیوز کو بھی کرنا ہے. بس تو ہم یہاں پر رک جاتے ہیں کیونکہ وقت ہمیشہ ہم سے بے وفائی کر جاتا ہے, اور اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں وقفے کے فوراً بعد علم و آگاہی کا سفر لے کر. تو علم و آگاہی کے سفر کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں وقفے کے فوراً بعد. ہم نے ایک طویل وقت بات کی ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کے بارے میں ہم آئندہ کبھی بات نہیں کرنا چاہیں گے. تو یہ بتائیں شمیلہ جی کہ اگر دنیا میں یہ جو ارتھ وارم ہوتا ہے کیڑا, اگر یہ ختم ہو جائے تو دنیا کا کیا حشر ہوگا؟ آپ کو پتا ہے کچھ ارتھ وارم کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے سامعین کو بتائیں کہ ارتھ وارم کیا ہوتا ہے. جی ختم ہو جائے اس سے پہلے میں ارتھ وارم کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ ارتھ وارم کو زمینی کیڑا جس طرح کہا جاتا ہے ہماری اردو زبان کے اندر, اور اس کی اگر آپ ہسٹری پہ غور کیا جائے تو یہ کوئی 209 ملین ایئرز پرانی ہسٹری ہے. 209 ملین, بالکل تقریباً 209 ملین ایئرز پرانی ہسٹری ہے. آپ سے تو خیر چھوٹے ہیں, لیکن یہ کہ پھر بھی ان کی ہسٹری بہت زیادہ ہے, لمبی ہے. اور جس طریقے سے اور اس کے علاوہ میں ایک اہم بات یہ بتانا چاہوں گی کہ ارتھ وارم جو کہ زمینی کیڑے جن کو ہم یوزولی ہم تو زیادہ غور نہیں کرتے اور بہت ڈسکشن میں بیچارے بے ضرر سے کیڑوں کو کبھی ہم بات ہی نہیں کرتے, اور اگر کبھی بات کرتے ہیں تو کوئی خاص اچھا ذکر نہیں کرتے. ان کی اتنی زیادہ ہمارے ایکو سسٹم جس کو کہا جاتا ہے زندگی میں اہمیت ہے کہ اس کے بارے میں ارسطو نے کہا تھا. آپ جو کہہ رہے تھے ارسطو کو پتا تھا اس کے بارے میں, بالکل, اور ارسطو نے تبھی تو ارسطو بنا. تو ارسطو نے کہا تھا ارتھ فارمز کے بارے میں, یعنی زمینی کیڑوں کے بارے میں, کہ یہ زمین کی آنت ہیں. اب آپ سوچیں کہ جی ان کو زمین کی آنت کہا تھا, انٹسٹین, یعنی کہ اگر ارتھ فارم نہ ہوتے تو آپ جس طریقے سے ہمارے پیٹ کے اندر جو پیٹ کی آنتیں ہوتی ہیں اگر نہ ہو تو اس کے بغیر ہم انسان کا گزارا نہیں ہے. اسی طریقے سے اس کی اہمیت ایسی ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو زمین کا گزارا نہیں ہے. اس کے علاوہ جو چارلز ڈارون جنہوں نے بہت زیادہ تھیوری آف ایوولوشن سے پہلے کہ آگے بڑھیں, پہلے تو ہمارے سامعین جو نئے ہیں ان کو بتائیں کہ ارسطو کون تھے, اور دوسرا ہمیں یہ بتائیں کہ بھائی چارلز ڈارون کون تھا. بھائی ارسطو کے بارے میں تو سب سے زیادہ جو ہے وہ میں کہوں گی کہ زہرا ہی جان سکتی ہیں, اور ہمیشہ کی طرح ارسطو کون تھے یہ ہمیں بتائیں جلدی سے, دو لائنیں میں بتائیں کہ ارسطو کون تھے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے, اور پھر اس کے بعد چارلز ڈارون کون تھے. ارسطو جو ہے وہ یونانی فلاسفر تھے, بہت ہی فیمس تھے. جو 3 بڑے نام ہیں یونانی فلاسفرز میں, جس میں سقراط ہے, افلاطون ہے, اور تیسرا نام ارسطو کا ہوتا ہے. انہوں نے اپنی فلاسفی سے آگے لوگوں کو بہت متاثر کیا, اور یہ وہ لوگ تھے جو سوچ و فکر رکھتے تھے. اسی لیے ہمارے بچپن میں کوئی بہت ذہین ہوتا ہے, بہت باتیں کرتا ہے, تو بولتے ہیں بھائی ارسطو ہو گیا ہے. اب چارلز ڈارون کون تھا؟ جو چارلز ڈارون سائنٹسٹ ہیں. سر انگریزی میں تو ان کو جہاں بھی میں نے ہمیشہ پڑھا ہے تو نیچرلسٹ بولتے ہیں, یعنی کہ زمین کی چیزیں جو ہوتی ہیں ان سے محبت کرنے والا کہا جاتا ہے. چارلز ڈارون کو ہاں کہہ سکتے ہیں, لیکن چارلز ڈارون کا جو سب سے بڑا تھیوری آف ایوولوشن جو تھی نا, جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات آپ کو بڑی دلچسپ لگے گی کہ چارلز ڈارون سے بہت سال پہلے 3 یا 4 ایسے مسلمان فلاسفر ہیں جنہوں نے آرگینک ایوولوشن یعنی ارتقاء کا فلسفہ پیش کر دیا تھا, اور اس کو باضابطہ چھاپا بھی ہے, اس نے بتایا بھی ہے. تو مگر چارلز ڈارون نے وہ پڑھا نہیں تھا. چارلز ڈارون نے اپنے طور پہ اس نتیجے پہنچے تھے کہ انسان اور جانور تمام ارتقائی مراحل سے گزر کر کے آج اس مرحلے پہ پہنچے ہیں. تو ان کے بارے میں بات ہو گئی. تو چارلز ڈارون نے بھی ارتھ وارم کے بارے میں بات کیا. کیا جو میں پڑھ رہی تھی تو وہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ چارلز ڈارون نے اپنی ریسرچ میں اپنی ہر جگہ ارتھ وارم کی زمین میں اہمیت, ایکو سسٹم میں جو اہمیت ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ بات کی ہے, اور ہر جگہ پہ اس چیز پہ زور دیا ہے کہ ارتھ وارم کے بغیر زمینی زندگی بہت مشکل ہے, کیونکہ ارتھ وارم کا بہت زیادہ کردار ہے ہر جگہ پہ. اب میں آتی ہوں اس کی سپیشیز پہ. اس کی جرنلی اگر جو ہمیں پتہ لگا ہے وہ کوئی 6000 سے زیادہ قسمیں ہیں دنیا کے اندر, اور یہ تقریباً دنیا کے تمام علاقوں میں پایا جاتا ہے سوائے انٹارکٹیکا ریجن کے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انٹارکٹیکا میں کیونکہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اور ان کے پاس کوٹ نہیں ہوتا. جی یہ کوٹ تو پہن نہیں سکتے, تو اس وجہ سے بیچارے جو ہیں وہ انٹارکٹیکا میں نہیں جاتے.
अच्छा, इसके अलावा अगर हम टाइप्स की बात करें तो बहुत सारी टाइप्स में अगर रंगों के बेसिस पे इसको अलग किया जाए तो एक लाल रंग के ज़मीनी कीड़े होते हैं जिनको रेडिश ब्राउन, जो कि काफ़ी कॉमन है। अच्छा, क्योंकि ज़मीन के ऊपर रहते हैं तो इनका रंग इसमें थोड़ा सा मिल सा जाता है। इसके अलावा हरे रंग के भी होते हैं क्योंकि पौधों में भी ये रहते हैं। इसके अलावा ये शेप्स के लिहाज से भी इनको, यानी कि इनकी शक्ल के लिहाज से भी इनको बहुत सारी किस्में हैं। जैसे कुछ बिल्कुल चपटे से होते हैं जिनको फ्लैटवॉर्म कहा जाता है, कुछ बिल्कुल जैसे रिबन नहीं होता, रिबन की तरह बिल्कुल होते हैं। अच्छा, इनके और वो ये इतना ज़्यादा रिबन किसे इनका फॉर्म मिलता है कि इनको रिबन वॉर्म्स भी अंग्रेजी में कहा गया है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये इनकी लंबाई की बात भी बड़ी दिलचस्प है कि ये होने को तो ये 1 मिलीमीटर छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन ये अगर इनका लंबाई अगर बहुत ज़्यादा लंबे हो जाए तो इनका ये 30 मीटर तक भी इनकी लंबाई, जी 30 मीटर तक भी इनकी लंबाई चली जाती है। और क्योंकि जैसे कि अभी मैं जिक्र कर रही थी, रिबन वॉर्म खासतौर पे वो बहुत लंबा होता है, तो वो रिबन की फॉर्म में अगर आप उसको सीधा करें तो वो अगर 30 मीटर तक भी उसकी लंबाई जा सकती है। इसके अलावा अब हम आते हैं इसके सबसे अहम चीज़ पे, जो आपने कहा कि जी इसका ज़मीन में रोल काम क्या है। इसके फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये ज़मीन को सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, जिसको बोलते हैं ग़िज़ाइयात, पहुंचाने का एक अहम तरीन ये कीड़ा है जो ज़मीन को ग़िज़ाइयात पहुंचाता है। और किस तरीके से कि कुदरती तौर पे पहले तो ये ख़ुद इनकी अपनी ग़िज़ा जो होती है, ये पौधे, ये ज़मीन के चीज़ें उठाकर ये ख़ुद खाते हैं ज़रात को, और उसके बाद इसकी वजह से इनके पेट के अंदर जब ये जाता है और डिफरेंट जब प्रोसेस से गुजरता है तो फिर ये जब दोबारा से जब ये इसको निकालते हैं तो ये ज़मीन की न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसमें एक अहम काम इनका कि पौधों के लिए ये खाद प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। ये जो न्यूट्रिएंट्स, जी बिल्कुल। और इसको कहा गया कि इनडायरेक्ट वे में तो ये इंसान की मदद कर रहे हैं, क्योंकि अगर प्लांट्स सही तरीके से नहीं होंगे तो हमें हमारी ग़िज़ा कैसे बनेगी। अच्छा, इसके अलावा ये बहुत सारे जानवरों का खुद खाना भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फिश जो होती है, मछली जो है वो इनके बड़े फेवरेट ग़िज़ा में से होती है। अच्छा, कुछ ऐसी परिंदे हैं, बर्ड्स, जो खाते हैं, जो अर्थवॉर्म्स ही खाते हैं, तो इसलिए इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनकी अहमियत, दूसरी बात ये कि एक जगह मैं ये पढ़ रही थी कि जो फार्मिंग में, जो अंग्रेजी में जिसको प्लोइंग कहा जाता है, सर मेरी हेल्प करेंगे आप इस चीज़ को कि कैसे ये जो होता है ना, ये जो हल चलाना, तो ये जो हल चलाना, ये हल भी चला रहे होते हैं, बिल्कुल। और वो किस तरीके से, क्योंकि ये लोग कुदरती तौर पर मुख्तलिफ ज़मीन की मुख्तलिफ गहराइयों तक ये जा सकते हैं। और ये एरिएशन या ड्रेनेज जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, मतलब कि हवा, ये ज़मीन के अंदर सुराख इसी तरीके से कर देते हैं कि जब ऊपर नीचे होते हैं, तो इस तरीके से ये बेसिकली हमारे एग्रीकल्चर में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो ज़मीन के अंदर मतलब इनके जितने फ़वाइद कहे जाएँ वो कम। लेकिन छोटी सी एक बात ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जहाँ इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, अगर कहीं ये बहुत ज़्यादा, अगर कहीं कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है कि किसी ज़मीन में अगर अर्थफॉर्म बहुत ज़्यादा हो जाए ना, तो वो नुकसान भी हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि वो कैसे, वो इस तरीके से कि क्योंकि ये खुद भी उनको खा रहे होते हैं, इनकी ग़िज़ा ये होती है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्लांट्स वगैरह अगर इनकी क्वांटिटी बढ़ जाए और वहाँ प्लांट्स कम है, तो ये उधर के न्यूट्रिएंट्स को ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए इनका बेसिकली, लेकिन फिर भी इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थवॉर्म जो हैं ये इतने ज़्यादा कारआमद हैं हमारे समाज के लिए, इंसानों के लिए, और ये सब्ज़वारी साहब से तो बेहतर है मेरे ख्याल में। अब सर इसके बारे में आप बेहतर जानते होंगे। नहीं, आप खुद ही बताएं ना, मतलब सब्ज़वारी साहब एटलीस्ट मैं इनके जो कमेंट दिया है, बिल्कुल, तो उसके बाद तो उनकी अहमियत कोई नहीं रही। एटलीस्ट लेकिन आपने कभी अर्थवॉर्म को नहीं सुना होगा कि वो ये कह रहा हो कि भाई और किसी को कैसी लगती हैं, बारिश में उनके साथ क्या होना चाहिए, और उनको नकाब डालना चाहिए, इस किस्म की बकवासियात नहीं करते। वो खामोशी से काम करते रहते हैं, जमीन को इस काबिल बनाते हैं कि उसमें हल चले, और हल चल करके उसमें गल्ला पैदा हो, गल्ला से इंसान आगे बढ़े, और इवन सब्ज़वारी साहब जैसे भी वही खाना खाएं। बिल्कुल वजह फरमाया आपने, बिल्कुल मैं एग्री करूंगी। तो इसके साथ ही हम वक्फा ले लेते हैं, और वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं इल्म आगे के सफर के साथ। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बसों की याद हुई हड़ताल, सवारी की फिर क्या है काल। खुदा देता है रोटी दाल, जरा चल घोड़े सरपट चाल।
हुई मेरी गाड़ी ओवरलोड, जियो मेरी काली बंदर रोड, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। ये आया रेडियो पाकिस्तान है गोया खबरों की दुकान। ये रेडियो पाकिस्तान कराची में मीडियम वेव के अलावा शॉर्ट वेव 13, 16 और 31 गीगाबाइट पर आपसे निकाली है। आपने सुनिए पहले अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू में। ये आया रेडियो पाकिस्तान है गोया खबरों की दुकान, तो इसके गुंबद को पहचान कहीं मस्जिद का हो न गुमान। ये होता है दर से कुरान, कभी गुमशुदगी का ऐलान, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। यहाँ होते हैं बुंदू खान, यहाँ दरबारी और कल्याण, यहीं से कोई तमंचा जान सुनाए गीत गजल की तान। मगर हम कूढ़ों के ये कान करें लहसुर की क्या पहचान, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। ये आई लक्ष्मी बिल्डिंग कभी थी सबसे बड़ी बिल्डिंग, ये आई लक्ष्मी बिल्डिंग कभी थी सबसे बड़ी बिल्डिंग, जो लालू खेत से भी देखो नजर आती थी यही बिल्डिंग। था जिनका इसमें एक दफ्तर, वो अब रखते हैं कई बिल्डिंग, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। हुआ मेरा घोड़ा कम रफ्तार के आया बोल्टन बाजार, रस्ते की है यहाँ भरमार के पैदल चलना भी दुश्वार। रामों का ये बड़ा जंक्शन हर एक जानिब है चीखो पुकार, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बम्बे बाजार फलों का होता है व्यापार, सजे हैं सेब अंगूर अनार मौसम्बी माल्टे रसदार। सफेदो सुर्ख तो दुकानदार मगर गाहक लागर बीमार, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। चलो हम पहुंच गए टावर है जिसके बाजू खारा दर, चलो हम पहुंच गए टावर है जिसके बाजू खारा दर। बसों का है ये एक सेंटर, खड़े हैं बहुत से कंडक्टर, ट्रैफिक का ये वनवे रूट यहीं से खाता है चक्कर, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। चलो अब उतरो बाबूजी तुम्हारी मंजिला पहुंची, चलो अब उतरो बाबूजी तुम्हारी मंजिला पहुंची। यही है कराची की गोदी जिसे कहते हैं कि माड़ी, बनौड़े यहाँ से जाना हो तो ले जाएगी तुम्हें कश्ती, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। इल्म आ गई के सफ़र के साथ हम दोबारा हाजिर हैं वक्फे के बाद, और ये वक्फा के बाद का वो हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प हिस्सा है जिसमें हम फ़लसफ़े के बारे में बात करते हैं। तो हम इस वक्त बात कर रहे हैं मुसलमान फ़िलासफ़र्स के बारे में, और ज़रा आपको सुन के हैरत होगी कि मुझे बहुत से लोगों ने फ़ोन किया और मुझसे कहा कि यार हमें तो नहीं पता था कि मुसलमानों में इतने काबिल फ़िलासफ़र भी पैदा हुए हैं। हाँ, तो मैंने बोला कि आप मुसीबत ये है कि हमारा जो तरीक़ा तालीम है वो तरीक़ा तालीम इतनी बेहुदा बातें करता है कि उसमें इन लोगों का नाम ही नहीं लिया जाता है। इतने बड़े बड़े जाइंट, बिल्कुल इमाम गजाली से लेकर के इब्न खुल्दून, और इब्न खुल्दून से लेकर के इब्न रुश्द, और इब्न रुश्द से लेकर के इब्न अरबी से लेकर फराबी, और फराबी से लेकर के हशाम, और हशाम से लेकर पता नहीं कौन कौन, ये अपने अपने वक्त के इतने जय्यद आलिम थे, इतने बड़े लोग थे कि मैं हैरान हो जाता हूँ कि ज़माने में जब इनके पास साइंस और टेक्नोलॉजी की वो चीज़ें नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इनकी नज़र ऐसी थी कि दुनिया को उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की। तो आज आपने इब्न बाजा
جی ان کے بارے میں آپ کچھ بات کرنا چاہتی ہیں تو مجھے بتائیں کہ یہ صاحب کون تھے, کب پیدا ہوئے, انہوں نے خاص کام کیا کیا, اور ان کے کام سے دنیا میں فرق کیا پڑ گیا, مہربانی کریں. سر, اس سے پہلے کہ میں ابن باجہ کے بارے میں بتاؤں, آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ جب ہم الہیشم کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ فادر آف ماڈرن آپٹکس تھے, تو ان کے بارے میں واقعی مجھے بھی نہیں پتا تھا, اور جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے اتنی حیرت ہوئی تھی یہ جان کر کہ آغا خان یونیورسٹی نے جو ان کا آفتھلمولوجی ڈپارٹمنٹ ہے, آنکھوں کی جو ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے جو چیئر ہیں اس کا نام ہی یہ رکھا ہوا ہے, ابن ہیشم چیئر پرسن. اچھا جی, تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو کہ تو جب نام دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ہے, لیکن تو بھی ہم نے کبھی اس پہ غور و فکر نہیں کیا تھا کہ یہ نام ابن ہیشم کیوں رکھا گیا ہے. اچھا, میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ میں نے ابن ہیشم کو کافی پڑھا ہے, کافی تو نہیں, مطلب آپ کتنا ہی پڑھ لیں کافی نہیں ہوتا ہے, لیکن جتنا مجھے پتا ہے, اور میری جو وہ کتاب ہے جس میں نے لائبریریوں کے بارے میں اور ڈاکٹروں کے بارے میں ذکر کیا ہے, تو ابن ہیشم کو میں نے اچھا خاصا لکھا ہے اس کے بارے میں. تو اب آپ بتائیں کہ ابن باجہ کا اصل نام ابو بکر محمد ابن یحییٰ ابن باجہ تھا, اور ان کا بکر محمد ابن یحییٰ ابن باجہ. اتنا لمبا نام کیوں رکھا تھا ان کے اما ابا نے؟ یہ ویسے تو نام ان کا ابو بکر محمد تھا, پھر باقی ان کی نسل پہ. اچھا, جو طریقہ کار تھا عربیوں کا. اور ان کا لاطینی زبان میں اگر ٹرانسلیشن کیا جائے اس نام کا ابن باجہ کا, تو ان کا ترجمہ ہوتا ہے ایومپیس کے نام سے. اچھا. اور یہ اسپین کے اندلوسیا کے رہنے والے تھے, اور خود ایک اپنے زمانے کے پولیمیتھ تھے. پولیمیتھ جس طرح ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں, وہ شخص جو بہت سارے مضامین پہ بات کرتا ہو یا لکھتا ہو. تو انہوں نے فلکیات پر یعنی ایسٹرونومی, میوزک, فزکس, میڈیسن, باٹنی یعنی پھولوں کا علم, پوئٹری اور فلسفے پہ کام کیا ہے. ان کی پیدائش سن 1085 میں ہوئی تھی, اور یہ بھی اسپین کے شہر زاراگوسا میں ہوئی تھی, اور ان کی وفات 1138 میں ہوئی. اس زمانے میں جس شہر میں یہ رہ رہے تھے وہاں کے حکمراں بہت تبدیل ہو رہے تھے بار بار, اور ایک ان میں سے جو حکمراں تھا ان کا نام تھا ابن طفلوت. تو ابن باجہ اور ابن طفلوت کے بیچ میں بہت گہری دوستی ہو گئی تھی, اور وہ موسیقی اور شاعری ساتھ پڑھا اور سنا کرتے تھے. لیکن ہوا یہ کہ ابن باجہ کو کسی جرم کی وجہ سے قید کر لیا گیا, اور اسی دوران ابن طفلوت کی جنگ میں مارے گئے تھے وہ, اور اپنے دوست کی موت سے وہ بہت متاثر ہوئے, اور انہوں نے درد بھری شاعری کرنا اور پوئٹری لکھنا شروع کر دی تھی. تو اس طرح انہوں نے پوئٹری میں ان کو پہلے ہی شوق تھا, لیکن جو مین ان کا پوئٹری پہ کام رہا ہے وہ اپنی جو دکھ کا اظہار کر رہے تھے اپنے دوست کے لیے, وہاں سے انہوں نے شروع کیا. ابن باجہ کو گانا گانے اور دھن بنانے کا بھی بہت شوق تھا, اور انہوں نے جی. اب دیکھیں آج کل کے بہت سے مسلمان لوگ ہیں, عالم ہیں, وہ کہیں گے کہ بھئی موسیقی غلط بات ہے, حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ فارابی جیسے فلاسفر, امام غزالی جیسے فلاسفر, اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ ابن باجہ جیسے لوگ جن کا دنیا میں بڑا کنٹریبیوشن ہے, وہ کہتے ہیں کہ موسیقی صحیح ہے. اور انہوں نے تو دھنوں پر ایک پورا رسالہ بھی لکھا ہے. اچھا, کتاب لکھی ہے سارے گاما پر. بالکل. اور جو ہے اس وقت کیونکہ کرسچنز جو عیسائی ہیں انہوں نے حکومت لے لی تھی, تو انہوں نے مسلم اور کرسچینٹی کی جو میوزک تھا اس کو مکس کر کے ایک نئی دھن بنائی تھی. اچھا, زبردست. وہ اکثر اپنی سائنٹیفک نالج اور حاضر دماغی کا مظاہرہ بھی اپنی شاعری میں کیا کرتے تھے. ابن باجہ ایک بہت اہم مسلم فلاسفر تھے. انہوں نے کئی کتابیں لکھی جن میں سے انہوں نے انسان اور عقل کے ملاپ کی بات کی ہے, انسان کی روح کے بارے میں بات کی ہے, اور ایک کتاب میں انہوں نے انسان کے مقصد کے اوپر بھی بات کی ہے. ابن باجہ کے فلسفے میں وہ تنہائی اور وصل کی بات کرتے ہیں. وصل وہ اس جستجو کا اظہار کرتے ہیں جس میں انسان اپنی سب سے نچلے درجے کی عقل سے ملنے کی اور ساتھ ہونے کی خواہش اور کوشش کرتا ہے. اور دراصل تنہائی میں زندگی گزارنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی عقل سے مل سکیں. انسان کی اپنی عقل سے ملاپ کو وہ وصل کہتے ہیں, اور اس پر بہت سی کتابیں اور باتیں کی ہیں انہوں نے. ابن باجہ افلاطون اور اس کے فلسفے سے بہت متاثر تھے. افلاطون کی طرح وہ انسان اور اس کی روح کو سمجھنے کے لیے ایک پرفیکٹ شہر کا ماڈل استعمال کرتے ہیں. ابن باجہ کا ماننا تھا کہ ایک پرفیکٹ شہر انسانی روح کے مانند ہے. پرفیکٹ شہر وہ ہوتا ہے جہاں کوئی بھی سوچ اور رائے حق کے خلاف نہیں ہوتی, جہاں محبت ہوتی ہے, اور جہاں ایمانداری اور سب کو ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور وہاں پہ سائنس اور اس کے بنائے گئے اصول کو فالو کیا جاتا ہے. اور کوئی بھی انسان جس کی سوچ ان حقیقی بلیفز کے خلاف ہو وہ جھاڑیوں کے مانند ہوتا ہے, اور جھاڑیاں صرف امپرفیکٹ شہر میں ہوتی ہے. اسی کے ساتھ
انہوں نے انسان کی طبیعت اور صحت پہ بھی لکھا ہے. وہ مانتے تھے کہ انسان کو صرف فزیکل ہیلتھ نہیں بلکہ روحانی ہیلتھ کی بھی ضرورت ہے, اور وہ روح کی مزید ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان کی روح میں ایک موجودہ ذہنیت ہوتی ہے اور ایک جو کہ عقل ہوتی ہے, اور ایک دوسری جو حاصل کردہ ہوتی ہے. اور حاصل کردہ وہ کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس سے ہمیں ملتی ہے. ایک پرفیکٹ آدمی یا پرفیکٹ شہر میں رہنے جو انسان پرفیکٹ شہر میں رہتا ہے وہ ایک اس کی روح بھی بالکل خوشگوار ہوتی ہے اور وہ مطمئن ہوتی ہے. اور انسان اگر اپنے آپ کو جھاڑیوں سے بچانا چاہتا ہے تو اسے زندگی تنہائی میں گزارنی ہوگی. اسی کے ساتھ انہوں نے بہت سارے جو ہے فلاسفی کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہمارے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, تجربات, جی, تو میڈیسن جس پہ انہوں نے بہت ساری بات کی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیسن کی ایک بہت بڑی جو برانچ ہے, جو کہ پلر ہے, وہ ہمارے ایکسپیرینس ہیں. اگر ہم ایکسپیرینسز کو اگر ہم ہٹا دیں تو میڈیسن اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور ایکسپیرینس جو ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو پرسیپشن ہے اس سے آتی ہے. انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ روح کے جو ہے سٹیجز کو بھی بیان کیا ہے کہ ایک جو ہے پہلے فرسٹ سٹیج جو ہوتا ہے روح کا, وہ ہوتا ہے پلانٹ, جب ایک روح پودا ہوتی ہے. پھر ایک سٹیج ہے جہاں پہ روح اینیمل ہوتی ہے, اور پھر تیسرے سٹیج میں جا کے وہ روح انسان کی روح بنتی ہے. اس میں جو ہے روح, جو پلانٹ کی جو روح ہے, اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے روح ایک فارم ہوئی ہے, اس میں اس کو نرشمنٹ کی ضرورت ہے, نشو نما کی ضرورت ہے. اور دوسری جو اینیمل کی روح ہوتی ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں احساسات بنتے ہیں. اور تیسری جب انسانی روح بنتی ہے, تب اس میں میموری آتی ہے, تب اس میں سوچ آتی ہے, اور تب اس میں یہ شعور آتا ہے کہ اس کو وہ اپنے فیصلے کر سکے. ذرا مطلب کہ انہوں نے جو ہے مطلب جو ایکٹیو انٹیلیجنس جس کی جو ہم آج پڑھتے ہیں, اس کو اس زمانے میں انہوں نے بتایا ہے کہ اپنی معلومات کو کس طرح تجربے کا جیسے کہ رخ موڑیں اور پھر اس کو ماحول کے حساب سے ڈھالیں, اور پھر عقل کو اور جو روح ہے اس کا آغاز کریں. تو اس چیز کو انہوں نے بتایا ہے. اور اس کے ساتھ جو سوچ اور عقل کا جو استعمال ہے, اس کی صلاحیت کیسے بلڈ اپ ہوتی ہے. ان کا ایک کوٹیشن جو ہے نا کہ نالج کین ناٹ بی ایکوائرڈ بائی سینسز الون, لائک علم جو ہے صرف حواس سے حاصل نہیں ہوتا بٹ بائی ایکٹیو انٹیلیجنس. مطلب ایکٹیو انٹیلیجنس کرنی ہوگی وچ از دا گورننگ انٹیلیجنس آف نیچر. لائک فطرت پہ اگر حکمرانی کرنی ہے تو آپ کو ایکٹیو انٹیلیجنس کی ایکوائرمنٹ یا اس کا حاصل کرنا بہت ضروری ہوگا. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک ہی بات میں انہوں نے عقل کو, پھر علم کو, پھر اس کو کیسے ماحول کے مطابق ڈھالنا ہے, پھر سمجھنے اور سوچنے اور عقل کی صلاحیت کو کیسے انہوں نے سیگمنٹس کر کے انہوں نے بتایا ہے. بالکل بہت بڑی بات ہے یہ. بالکل. اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے فلکیات پہ جو کام کیا ہے, تو یہ وہ اچھا, یہ فلکیات کے بھی ماہر تھے, اسٹرومینٹ بھی تھے. اچھا, بالکل. اور انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا, سورج کو دیکھ کے بتایا تھا اپنے آبزرویشنز, اور اپنے کام کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ سورج پہ جو 2 نشان ہیں وہ مرکیوری اور وینس کے ہیں. اور اسی طرح انہوں نے جی بالکل, اور اسی طرح انہوں نے جوپیٹر پہ بھی جو ہے بہت ساری باتیں کہی تھی. یہ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے صحیح سے ایکلپس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا, اور انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ ابھی ایکلپس ہوگا, اور واقعی ایسا ہوا بھی تھا. اس کے علاوہ انہوں نے باٹنی یعنی پھولوں کے اوپر بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں, اور پھولوں کو وہ روح کو اور پھولوں کو وہ بہت جو ہے کلوزلی آبزرو کرتے تھے, اور اس کی مشابہت انہوں نے بہت جگہ کی ہے. اس کے علاوہ ان کا جو ہے ایک 2009 میں ان کو سراہا بھی گیا تھا, اور ان کے اوپر جو ہے وہ بنائی تھی ایک جو ہمارے انٹرنیشنل ایسٹرونامیکل یونین ہے, انہوں نے ایک کریٹر تھا جو کہ ساؤتھ پول آف دا مون کے قریب تھا, تو اس کا نام ابن باجہ رکھا گیا تھا تاکہ ان کی جو فلکیات پہ انہوں نے کام کیا ہے اس کو سراہا جائے. زبردست زبردست. مطلب انہوں نے بہت کچھ کیا فلکیات پہ, لیکن انہوں نے عورتوں کے کپڑوں پہ کمنٹ نہیں کیا. نہیں, اللہ کا شکر ہے انہوں نے یہ کام نہیں کیا. تو یہ کیا ایسے لوگ اب مسلمانوں میں پیدا ہونا کیوں بند ہو گئے؟ شاید ہم نے سوال کرنے کو نمبر 1 تعلیم کو, اویئرنیس کو, آگہی کو, محنت کرنے کو
जद्दोजहद करने को भुला दिया है। अब हमारा काम ये रह गया है कि इस किस्म के उल्टे सीधे प्रोग्राम करें और उसमें औरतों की बेइज्जती करें, तौहीन करें और यही काम करें। मैं बड़ा अफसोस है मुझे इस बात का कि आज हमें इस शख्स का बार बार नाम लेना पड़ रहा है, लेकिन बहरहाल हमें बड़ी खुशी है कि हम अपने इस प्रोग्राम में इब्न नफीस और इब्न खुल्दून और पता नहीं किन किन की लोगों की बातें करते रहे हैं। इन लोगों को बस टाइम अगर हो और ये जो हमारे मुख्तलिफ चैनल चल रहे हैं उनके पास थोड़ी सी अकल हो तो ये इस किस्म के बेहुदा प्रोग्राम करने के बजाय इस किस्म के प्रोग्राम करें जो सिर्फ रेडियो FM 105 पर मुहैया है, बिल्कुल जो तालीम फैला रहा है, अवेयरनेस फैला रहा है। तो इसके साथ ही वक्त खत्म हो गया है और हम हाजिर होंगे अगले हफ्ते दोबारा से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया।